یہ ہے کہ جس گناہ کا نام لے کر کے لعنت کی گئی ہو، قرآن میں حدیث میں جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو اس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت، تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے وہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک بات اور سمجھ لو، لعنت کسی خاص انسان کے اوپر نہیں کر سکتے، لعنت کسی برے کام پر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو نماز نہ پڑھے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، جو شراب پیے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، جو جھوٹ بولے اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اس طریقے سے ہم جنرل انداز میں، کامن انداز میں ہم لعنت کر سکتے ہیں، مگر کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے کوئی نماز نہیں پڑھتا، ہم اس سے جا کر کہیں تو نماز نہیں پڑھتا تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، ہم اس سے جا کر کے کہیں کہ تو شراب پیتا ہے، تو جوا کھیلتا ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی ایک انسان کو ٹارگٹ کر کے آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ لعنت ہم عام انداز میں، ایک جنرل انداز میں، کامن انداز میں ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، کسی چیز کو لعنت نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے تھے، راستے سے بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ اب جب ہوا بہت تیز چلی تو ان کی چادر ان کے کندھے سے گر گئی۔ انہوں نے ہوا کے اوپر لعنت بھیجی، کہا لعنت ہو اس ہوا کے اوپر، اس کے چکر میں میری چادر گر گئی۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں صحابی کے جملے پڑ گئے، کہا لا تلعنہا، اے میرے صحابی تم ہوا کے اوپر لعنت مت بھیجو، تم ہوا کے اوپر لعنت مت کرو، فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ، ہوا اپنے من سے نہیں چلتی ہے، ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلا کرتی ہے۔ اے میرے صحابی، ایک ہوا کے اوپر بھی تمہیں لعنت کرنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کے اوپر لعنت کی اور وہ چیز لعنت کے لائق نہیں ہے تو لعنت لوٹ کر کے تمہارے پاس آ جائے گی۔ تو کسی کو ہم لعنت نہیں کر سکتے، کسی انسان کو، کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے لعنت نہیں کر سکتے، برے عمل کے اوپر ہم لعنت کر سکتے ہیں۔ اب آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے، ہم ایسی کچھ چیزیں دیکھیں گے، کچھ ایکٹیویٹیز دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، جن کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ 15 چیزیں بیان کروں گا، اگر آپ صبر سے سنیں گے، سکون سے سنیں گے، 15 چیزیں بیان کر کے میں اجازت لے لوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ پہلی چیز جس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، کسی زمین یا جگہ کے نشان کو مٹانے والا۔ مثال کے طور پر آپ کا کھیت ہے، آپ کے کھیت کے بغل میں آپ کے پڑوسی کا کھیت ہے، اب آپ کیا کر رہے ہیں، باؤنڈری کو آپ مٹا رہے ہیں تاکہ آپ اس کے کھیت میں 2-4 میٹر 2-4 فٹ آپ اس کے کھیت میں بے ایمانی کر لیں۔ زمین کے نشان کو مٹانا یہ بھی لعنت والا کام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت علی سے کسی نے کہا، اے علی، اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو جو راز کی باتیں بتائی وہ ہم کو بتا دیجئے۔ حضرت علی ناراض ہو گئے، کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں بتائی ہے جو اور لوگوں کو نہ بتائی ہو۔ ہاں، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے 4 باتیں مجھے بتائی تھی، ہو سکتا ہے یہ باتیں کسی اور کو نہ بتائی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کوئی باپ کے اوپر بھی لعنت کرتا ہے؟ ہاں، آپ نے کسی اور کے باپ کو برا بھلا کہا، جواب میں اس نے آپ کے باپ کو برا بھلا کہا، ہو گئی باپ کے اوپر لعنت۔ اور کچھ بدنصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ماں باپ اگر غلط بھی کریں، ماں باپ اگر ظلم بھی کریں، ان کا عمل اللہ کے حوالے کر دو، مگر ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہاری ماں نہ ہوتی، تمہارے باپ نہ ہوتے تو تم دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں کبھی بھولو مت۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا،
باپ نے خون پسینہ ایک کیا تب تم کسی لائق بنے ہو. اگر تمہیں بوڑھے ماں باپ ملے ہیں ان کی قدر کرو, ان کی خدمت کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں, تم کو بڑھاپے میں تمہارے ماں باپ اگر مل جائیں تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف, تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا. عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے تو اف ہے. اللہ نے کہا تمہیں اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کو ڈانٹنا نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے جب بھی تم بات کرو تو ادب سے بات کرو, تمیز سے بات کرو, رسپیکٹ کے ساتھ بات کرو, سمان کے ساتھ بات کرو. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت. دوسری چیز وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ, اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے. کوئی خواجہ صاحب کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے, کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے, کوئی اپنے پیروں کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے, غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے. نہیں نہیں میرے بھائی, جیسے سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو جائز نہیں, جیسے دعا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے جائز نہیں, اسی طریقے سے قربانی بھی اور جانور کو ذبح کرنا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. ہمارا نوجوان پٹنہ جاتا ہے, سلیگوڑی جاتا ہے, بڑے مال میں جاتا ہے, میک ڈونلڈ میں جاتا ہے, چکن کھاتا ہے. ایک بار یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ چکن حلال بھی تھا کہ نہیں تھا. اور ابھی اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے. شاید آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ میک ڈونلڈ ایک بڑی تعداد میں اسرائیل کے فوجیوں کی مدد کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہا ہے. جو آپ کے مسلمان بھائیوں اور ان کے بچوں کا خون بہانے والے ظالموں کو وہ کھانا پرووائڈ کر رہا ہے, اس کمپنی میں جا کر کے آپ بڑے شوق سے چکن کے برگر کھا رہے ہیں. اپنے دینی اور ایمان کی غیرت کا میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا لیجیے. میک ڈونلڈ میں اور اس طریقے کے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جب تک یہ کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ وہ کھانا حلال ہے اور اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے, آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے میرے بھائی. کوئی اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور اپنے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر بریانی بنواتا ہے اور ان کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے, حرام ہے آپ کے لیے وہ کھانا جس کھانے پر اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو, اس چیز کو کھانا جائز ہے. یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے, مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی میں جو پوجا کے لیے جو مٹھائی ہوتی ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے, مگر ہے تو وہ ایک شرکیہ تہوار کا سمبل. بھئی ہمارے شریعت کے حساب سے اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے. اور ظاہر ہے ہمارے غیر مسلم بھائی اگر ہماری بات سن رہے ہوں, ان کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ ہمارا بلیف ہے, ہمارا عقیدہ ہے. ہم شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے سے, پیار سے, محبت کے ساتھ رہیں, لیکن کسی شرک کے کام میں ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. یہی شریعت کی تعلیم ہے. اس لیے دیوالی کی مٹھائی کے بارے میں کچھ علماء نے سافٹ کارنر دکھایا ہے کہ کھایا جا سکتا ہے اگر اس پر پوجا پاٹ نہیں ہوئی ہے, لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ چونکہ وہ شرک کے تہوار کا ایک سمبل ہے, ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے. دوسری چیز اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے. اور تیسری چیز لعن اللہ من آوى محدثا, اللہ کی لعنت ہو کسی ایسے انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو پناہ دے, دین کے اندر نیا کام نکالنے والے کو اپنے گھر میں پناہ دے. جب گھر میں پناہ نہیں دے سکتے, موبائل میں کیسے پناہ دے سکتے؟ ایک صاحب نے میرے پاس ویڈیو بھیجا, مولوی صاحب ذرا یہ ویڈیو سنیے کس کا ہے, بڑا اچھا ویڈیو لگ رہا ہے. میں نے دیکھا ویڈیو ایسے انسان کا تو جو صحابہ کو گالی دیتا ہے. میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر.
جتنی بھی اچھی بات ہو جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، میں اس کی باتوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر، اس ویڈیو کو کہیں شیئر نہ کر. جب بدعتی کو گھر میں پناہ دینا جائز نہیں تو موبائل میں اور اسٹیٹس میں پناہ دینا کیسے جائز ہو گیا؟ اس لیے کسی ایسے عالم کو، ابھی کل میری تقریر تھی، کہاں پہ تھی کل؟ صدر پور میں. وہاں کلکتہ سے ایک صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، موضوع روایت، من گڑت روایت بیان کر رہے ہیں. میں نے تقریر میں کہا اہل حدیث کے اسٹیج پر ایسے لوگوں کو مت بلاؤ میرے بھائی. کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو؟ ابھی ایک جلسے میں نے سنا ایسے مقرر کو بلایا جا رہا ہے جس کے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر بھجن موجود ہیں، جو غیر اللہ کے لیے بھجن گاتا ہے اور غیر اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی تعریف میں وہ لمبے لمبے قصیدے پڑھتا ہے اور کفریہ باتیں کرتا ہے. اس کو آج ہماری جماعت اہل حدیث کے اور شیر آبادی کے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے. یہ شرم کی بات نہیں؟ میرے بھائی عقیدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے اسٹیج کا ایک وقار ہے، ایک سمان ہے، ایک ڈگنیٹی ہے، ایک پہچان ہے، ایک آئیڈینٹی ہے. اس کو برباد مت کرو میرے بھائی. جس کی بھی لچھے دار باتیں ہیں اور جس کے کبھی آپ نے نام سن لیا، اس کو بلانے مت لگو. پتہ لگاؤ وہ عالم ہے کہ نہیں، وہ اہل حدیث ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں. جب بدعتی کو پناہ دینا جائز نہیں ہے تو بدعتی کو اپنے موبائل میں بھی پناہ دینا جائز نہیں. چوتھی چیز، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دے، جو اپنے کھیت کے نشان کو مٹا کر کے پڑوسی کے کھیت پر ناجائز قبضہ کر لے، اپنی زمین کے کاغذات میں ہیر پھیر کر کے اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے، زمین کے نشانات کو مٹا لے، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی زمین ہڑپ کر آپ کیا لے کے جائیں گے میرے بھائی؟ مان لو آپ نے کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ لی، آپ کو تو جانا ہے 2 گز زمین میں نا، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گی آپ کو. اب وہ زمین آپ کی اولاد، آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں گے. آپ خود بھی گنہگار ہوئے، آپ کے بچے بھی گنہگار ہوں گے، اور آپ کو ملنے والی بھی چیز نہیں ہے، آپ تو قبر ہی میں جائیں گے. ایسی زمین جائیداد کے لالچ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، میرے پاس لوگ زمین و جائیداد کا مسئلہ لے کر کے آتے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی چکنی چپڑی بات کو سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور جو حقدار نہیں تھا اس کو میں نے دوسرے کی زمین دے دی، تو کان کھول کر کے سن لو، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. اس لیے وہ زمین لینے والا کان کھول کر کے سن لے. میرے بھائیوں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کسی کی زمین جائیداد ناجائز طریقے سے مت ہڑپو. آج افسوس کی بات ہے کچہریوں میں، عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس اگر ملے گا مسلمان کا ملے گا. کوئی بھائی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہے، کوئی بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہے. میرے بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کے نبی نے لعنت کی. اور آگے بڑھیے، لعنت کا حقدار بنانے والا دوسرا کام، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور سود کو لکھنے والے پر. اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا وَهُمْ سَوَا، سب کے سب برابر ہیں، کھانے والا بھی برابر، کھلانے والا بھی برابر، سود لکھنے والا بھی برابر، اور سود کی گواہی دینے والا بھی برابر. آج یہ کام بھی بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے. کوئی بندھن لون چل رہا ہے صاحب، عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے. بینک والا آتا ہے، مردوں کو کنارے کر کے پہلے عورتوں سے بات کرتا ہے، تمہیں لون چاہیے؟ پہلے سے بیوی بیچاری اس کے شوہر نے سکھایا، بول دینا ہاں چاہیے. 1,00,000 2 لاکھ روپے کا لون بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، ہر مہینے بیاج بھرا جا رہا ہے. میرے بھائی یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ بیاج کا صرف لینا حرام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیاج کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور بیاج کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اور ایک بات اور سن لو،
ब्याज खाने के बाद अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, इस बात का डर है कहीं हमारी इबादतें हमारे मुंह पर मार न दी जाए। सूद ब्याज खाने वाले की इबादतें उसके मुंह पर मार न दी जाएं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने बड़े सख्त अल्फाज में फरमाया है कि सूद और ब्याज के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, जिसमें सबसे हल्का दर्जा ये है अन यज़नी अर्रजुलु बि उम्मिही, इंसान अपनी सगी मां के साथ ज़िना करे। कोई सोच नहीं सकता, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि अपनी मां के साथ ज़िना करे। सूद खाने वाला अपनी मां के साथ ज़िना करने से ज्यादा खतरनाक काम कर रहा है। और कुरान तो यहां तक कहता है सूद खाने वालों के बारे में, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ब्याज खाना नहीं छोड़ते, अगर तुम सूद का लेन देन नहीं जोड़ते, तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तो अल्लाह से लड़ाई करके दिखा दो। अल्लाह से कौन मेरे भाइयों लड़ाई कर सकता है? इसलिए सूद का लेन देन बिल्कुल बंद कर दो। अब ये एक अलग मसला है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पूरा हमारा कारोबार बैंकिंग सिस्टम पर है। बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट खुला है, हर क्वार्टर पर, हर 4 महीने पर हमारे बैंक में इंटरेस्ट आता है। तो क्या मसला है भाई? कोई मसला नहीं है। बैंक की पासबुक को अपडेट करो, चेक करो मेरे पास कितनी इंटरेस्ट आ रहा है, कितना ब्याज आ रहा है। जो साल में ब्याज आ रहा है उस ब्याज को आप बैंक से निकाल लो, किसी गरीब को, किसी बीमार को, किसी जरूरतमंद को दे दो। इसलिए नहीं कि सवाब मिलेगा, इसलिए ताकि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए। बैंक उसको इस्तेमाल ना करे, आप भी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी जरूरतमंद को दे देंगे बस अपनी जान छुड़ाने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। बाकी किसी और तरीके से इंटरेस्ट और ब्याज से फायदा उठाने की कोशिश मत करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, लानत का हकदार बनाने वाली तीसरी चीज, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं, लानल्लाहुल वाशिमाति वल मुस्तौशिमाति वल मुतनम्मिसाति वल मुतफल्लिजात। अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाती हैं, ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनाती हैं, और ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाती हैं। टैटू बनवाना हराम है, मर्द बनवाए तब भी हराम, औरत बनवाए तब भी हराम। आजकल बड़ा रिवाज चला है, शौहर बीवी के नाम का टैटू बनवा रहा है, बीवी शौहर के नाम का टैटू बनवा रही है। हराम है टैटू बनवाना। अल्लाह के नबी ने कहा गुदना गुदवाने वाले पर और टैटू बनवाने वाले पर अल्लाह की लानत। वल मुतनम्मिसात, और अपने आईब्रो के बालों को नोचने वाली और अपने आईब्रो के बालों को छोटा करने वाली औरतों के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। हाँ, अगर किसी औरत का आईब्रो नॉर्मल से ज्यादा है, जो बाल औरत को नॉर्मल औरतों से ज्यादा है, उस बाल को रिमूव किया जा सकता है। जैसे बाज औरतों के चेहरे पर कुछ दाढ़ी वाड़ी के पास बाल आ जाते, उसको वो रिमूव कर सकती है। अगर किसी औरत की आईब्रो बहुत नॉर्मल औरतों से बहुत ज्यादा है, शक्ल भद्दी लग रही है, उसको नॉर्मल किया जा सकता है। मगर खूबसूरती के नाम पर, मेकअप के नाम पर अपनी आईब्रो को बिल्कुल उसको मिटा देना या छोटा करना, ये जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल लानत कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो आईब्रो के बालों को नोचती हैं। वल मुतफल्लिजात, और अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो अपने बालों के बीच में गैपिंग करवाती हैं। उस जमाने में मेकअप का एक तरीका ये भी था, बालों के दांतों के बीच में गैपिंग करवाते थे। लेकिन आज दांतों के बीच में गैपिंग तो नहीं होती है। हाँ, कुछ लड़कियों के या औरतों के दांत जो हैं थोड़े टेढ़े होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो उसको डेंटिस्ट के जरिए सीधा करवाया जा सकता है, क्योंकि वो भद्दा लगता है, वो नॉर्मल नहीं है। तो जो चीजें नॉर्मल नहीं है उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल को बिगाड़ करके एब नॉर्मल करना ये सही नहीं है। अल-मुग़य्यिराति ख़ल्क़ल्लाह, जो औरतें अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलती हैं, अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है उसको बदल करके अपने हिसाब से बनाने लगती हैं, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो। ये किसने बयान किया? अब्दुल्ला बिन मसूद ने, बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद। जब उन्होंने ये बात बयान की, एक औरत थी कबीले बनु असद की, उसका नाम था उम्मे याकूब। उस औरत को पता चला कि अब्दुल्ला बिन मसूद ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
وہ عبداللہ بن مسعود کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے بلغنی انک لعنت کیتا وکیتا، اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ایسی ایسی عورتوں کا نام لے کر کے لعنت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بالکل صحیح سنا ہے تم نے، میں آج بھی لعنت کرتا ہوں، اور میں لعنت کیوں نہ کروں جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن میں کیا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اب ذرا غور سے سننا، میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جب اس عورت نے یہ سنا کہ حضرت عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے اوپر قرآن میں لعنت کی گئی ہے میں ان عورتوں کے اوپر لعنت کیوں نہ کروں، تو وہ عورت کیا جواب دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے قرأت ما بین الدفتین، اے عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنت والناس تک۔ اے عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، لیکن پورے قرآن میں مجھے کہیں پر ایسی عورتوں کا ذکر نہیں ملا، آپ یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی۔ آج بہت مشکل ہے، لڑکیاں عام طور سے حافظہ نہیں بن پاتی ہیں، اور بہت ساری لڑکیاں حافظہ بنتی ہیں مدرسے میں، تو جب شادی ہوتی ہے سسرال میں جاتی ہیں، اپنے کچن کا کام کرنے میں، بچوں کو پالنے میں مگن ہو جاتی ہیں، قرآن یاد کر کے بھول جاتی ہیں۔ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی، قرآن کی عالمہ تھی۔ آج ہماری لڑکیاں کہاں ہیں، ہماری بیٹیاں کہاں ہیں؟ کل میں نے صدرپور کے جلسے میں کہا تھا، آج سون برسا میں بھی کہہ رہا ہوں، ہماری سیرسہ آبادی قوم میں مدرسے ماشاءاللہ بہت سارے کھلے ہیں، مگر سارے لوگ اپنی بچیوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے۔ بہت سارے لوگ اپنے بچیوں کو اسکول میں پڑھاتے، کالج میں پڑھاتے ہیں، اور صحیح ہے، جائز ہے، حرام تو نہیں ہے، پڑھا سکتے ہیں، ضروری تو ہے کہ ہر آدمی اپنی بچی کو مدرسے میں ڈالے۔ مگر جو لڑکی آپ کی اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دو، اس لڑکی کو دین کون سکھائے گا؟ وہ لڑکی کسی حافظ جی کے پاس جا کر کے قرآن پڑھ لے گی تو اس سے دین تو نہیں سیکھے گی، دین کہاں سیکھے گی وہ؟ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا، عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا، مسجدوں میں نے دیکھا 90% مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ آپ کی عورتیں دین کہاں سیکھیں گی میرے بھائی؟ جلسے میں سیکھیں گی؟ جلسے میں دین کم سیکھتی ہے، مارکیٹنگ زیادہ کرتی ہے۔ پنڈال کے نیچے عورتیں کم ملیں گی، بازار میں دکانوں پر زیادہ ملیں گی، جلسے میں تو انٹرٹینمنٹ زیادہ ہوتا ہے، منورنجن زیادہ ہوتا ہے، دین کم لوگ سیکھتے ہیں۔ اس لیے میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، اگر اپنی قوم کی بیٹیوں کو بچانا ہے، ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ قدم آگے بڑھائیے اور عورتوں کا انتظام کیجیے۔ اللہ نے اگر ایک فلور بنانے کی طاقت دی ہے، تھوڑی ہمت دو۔ اور میں جانتا ہوں سیمانچل کا یہ علاقہ پچھڑا علاقہ مانا جاتا ہے، مگر جب جو خرچ کرنے پر آتے ہیں 6-6 لاکھ روپے کے جلسے میں پنڈال بنتے ہیں۔ ابھی کہیں پروگرام ہونے والا ہے، سنا ہے کہ 6 لاکھ کا وہاں پنڈال بن رہا ہے۔ ابھی کل قبرستان کا چندہ ہو رہا تھا صدرپور میں، لوگوں نے بتایا کہ پورے گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سے ہم نے کم سے کم 5,000 روپے چندہ نہ لیا ہو۔ جب کام کرنے پر انسان طے کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو بہت سارے راستے نکال لیتا ہے۔ ہر جمعہ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کے خطبے میں جائیں گی، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جب جمعہ کے 52 تقریریں وہ سنیں گی، انشاءاللہ وہ دین کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہوگی اور بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے عیدگاہ میں اور عید کی نماز میں بھی آپ عورتوں کا انتظام کیجئے، پردے کا بیچ میں انتظام کیجئے، پنڈال لگوائیے، کچھ بھی کیجئے، مگر آپ عورتوں کا انتظام کیجئے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو بند کر دیجئے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا۔ اہل حدیث صرف آمین زور سے بولنے والے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث صرف سینے پر ہاتھ مانگنے والے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہو۔ اگر آپ کی عورتیں عیدین کی نماز میں ان کے لیے آپ نے انتظام نہیں کیا ہے، اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے کیوں انتظام نہیں کیا ہے۔ وہ عورت، اس کا نام ام یعقوب تھا، اس نے کہا عبداللہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے،
पूरे कुरान में मैंने कहीं पर भी उन औरतों का तज़किरा नहीं पाया जिन औरतों का नाम ले लेकर के आप लानत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अगर तूने ढंग से कुरान पढ़ा होता तो जरूर तुझे मिल जाता। क्या तूने कुरान के अंदर ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी तुमको जो दे दे ले लो, और मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। ऐ खातून, मेरे नबी ने ऐसी औरतों का नाम लेकर के लानत की है। जब मेरे नबी ने लानत की है तो समझो अल्लाह ने लानत की है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मेरा नबी जो दे दे ले लो, मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। कहती है हाँ अब आपकी बात समझ में आई। उसके बाद वो औरत कहती है, ऐ अब्दुल्ला, मुझे पता चला है आपके घर की औरतें भी टैटू बनवाती हैं, मुझे पता चला है आपके घर की औरतें भी आईब्रो सेट करवाती हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, जाओ मेरे घर की अगर किसी औरत का तुम्हें ये अमल मिल जाए तो आकर के मुझे बताओ। वो औरत घर में जाती है। पता ये भी चला नबी के दौर में तकरीर करने वाले का अपना अमल भी तकरीर के मुताबिक होता था। आज अल्लाह माफ फरमाए, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मगर जब अंदर झांक के देखो तो पता लगता है कि सिर्फ बातें ही बातें हैं, अमल बड़ा कमजोर है। हजरत अब्दुल्ला ने चैलेंज देकर कहा, जाओ अगर मेरी कोई बीवी अगर ये काम करते हुए पाई गई, मैं अपने साथ उसको नहीं रखूंगा। औरत अंदर से आती है, कहती है माफी चाहती हूँ, माजरत चाहती हूँ, आपके घर के बारे में गलत रिपोर्ट मिली थी। कहा अगर मेरी कोई बीवी ऐसा काम करती ना तो मैं उसको अपने निकाह में बाकी न रखता, फिर वो अब्दुल्ला की बीवी ना होती, मैं अपने घर में ऐसी औरत को नहीं रख सकता था। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये तीसरा काम है जिसके करने वाले पर अल्लाह के रसूल ने लानत की है। जो औरतें गुदना गुदवाती हैं, टैटू बनवाती हैं या आईब्रो सेट करती हैं, ऐसी औरतों पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की है। और आगे बढ़िए, नंबर 4, तस्वीर बनाने वाले के ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की है। आपने फरमाया, लानल्लाहुल मुसव्विर, अल्लाह की लानत तो तस्वीर बनाने वालों के ऊपर। आपने ये भी फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे दर्दनाक अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को होगा। युज़ाहिऊन खल्क़ल्लाह, क्योंकि तस्वीर बनाने वाले अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला करते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा हुआ, अब्दुल गफ्फार साहब अगर तस्वीर बनाना हराम है, आप खुद सेल्फी क्यों लेते हैं? आपके साथ नौजवान सेल्फी ले रहा है, आप सेल्फी लेने की इजाजत क्यों देते हैं? तो भाई ये मसला भी समझ लो कि कैमरे की तस्वीरों के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा तो कहते हैं कि जब तस्वीर का नाम आ गया तो कैमरे की तस्वीर भी उसके अंदर शामिल है, वो भी हराम है। लेकिन बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि कैमरे की तस्वीर वो तस्वीर नहीं है जिसका हदीस के अंदर जिक्र किया गया है, क्योंकि हदीस में यह कहा गया कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला करता है। जैसे अल्लाह ने हमारे हाथ बनाए, अल्लाह ने हमारे पैर बनाए, तो पेंटिंग बनाने वाला जब पेंटिंग बनाता है तो वो हाथ भी बनाता है, वो पैर भी बनाता है, वो चेहरा भी बनाता है, वो नाक भी बनाता है। फोटो खींचने वाला तो कोई काम नहीं करता, वो तो कैमरे को क्लिक करता है और फोटो खींच लेता है। तो कैमरे के अंदर जो फोटो आता है वो दर हकीकत एक शैडो है, एक अक्स है, वो तस्वीर नहीं है जिसके ऊपर हदीस में लानत की गई है। बहरहाल ये उलमा की एक बड़ी जमात का फतवा है, इसलिए कैमरे की तस्वीर के बारे में गुंजाइश है। और हमारे जो भाई हमारे साथ सेल्फी लेते हैं तो हम इसलिए इजाजत दे देते कि चलो भाई, आज के ज़माने में लोग फिल्मी हीरो को अपना हीरो मानते हैं, कोई क्रिकेटरों को अपना हीरो मानता है। अगर हमारा नौजवान अपने उलमा को अपना हीरो मानता है और अपने दीन का काम करने वाले दुआत के साथ वो सेल्फी लेने को अपने लिए शौक की चीज़ समझता है तो हम बहुत सख्ती नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी तस्वीरों के मामले में हमें एहतियात करनी चाहिए। और अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, आपका तस्वीर लेकर के उस तस्वीर को कहीं पर भी शेयर करना ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारी बहुत सारी मुसलमान बहनें वो अपने स्टेटस पर अपनी तस्वीर लगाती हैं। नया कपड़ा पहना, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दिया, फेसबुक पर फोटो डाल दिया। आपके इसी कटिहार और पूर्णिया की कई मुसलमान लड़कियों को मैं जानता हूं जो बहुत फेमस हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत फेमस है। वो इसके पहले जब टिकटॉक चलता था उनके वीडियोस बड़े वायरल होते थे। मुसलमान लड़कियां हैं और छोटे छोटे क्लिप बना करके वो शेयर करती हैं। जायज नहीं है मेरी बहनों, आपका
اپنے جسم کو اور اپنے چہرے کو کسی غیر کے سامنے دکھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا تو ایک پبلک پلیٹ فارم ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، وہاں پر تو اس طریقے کی چیزیں ڈالنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو تصویر کے معاملے میں بھی ہم بہت احتیاط کریں۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5، اللہ کے نبی کے صحابہ کی کو برا بھلا کہنے والے کے اوپر بھی اللہ کی